جو طریقہ بتایا جاتا ہے عید کی نماز کا وہ آپ سن لیں، پھر ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور نماز ادا کریں گے۔ عید کی نماز چونکہ اور دیگر نمازوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، مولوی لوگ، ہم لوگوں کو کتاب دیکھنی پڑتی ہے، ذہن سے بات نکل جاتی، تو آپ لوگ تو عوام ہیں، آپ لوگ تو بھول ہی جاتے ہوں گے، بہت سارے یاد بھی رکھتے ہوں گے جو دین سے واقف ہے، آشنا ہے۔ دیکھیے جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ۔ تو جب پہلی تکبیر ہوگی نا سب سے پہلی، تو ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کو باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد ہم لوگ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہیں گے پہلی رکعت میں، ثنا کے بعد 3 تکبیر۔ تو پہلی 2 تکبیر میں، یعنی 3 تکبیر ثنا کے بعد جو ہوگی اس میں جو پہلی 2 تکبیر ہے اس میں ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پہلی میں، پھر دوسری میں ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری میں ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ یہ ہو گئی قرات ہوگی، پھر رکوع ہوں گے، وہ تو عام نمازوں کی طرح ہے، اور پھر سجدے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے قرات کریں گے، پہلے قرات ہوگی، اور قرات کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد 4 تکبیر ہوگی، قرات کے بعد 4 تکبیر۔ تو 4 تکبیر میں سے پہلی 3 تکبیروں میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، ایک بار اٹھایا چھوڑا، دوسری بار اٹھایا چھوڑا، تیسری بار اٹھایا چھوڑا، اور چوتھی بار جب امام تکبیر کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جائیں گے، پھر اور نمازوں کی طرح نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے ہم سب اپنے لیے، اپنے تمام اہل ایمان کے لیے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، مصافحہ معانقہ کریں گے، پھر خیر کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے سائے میں بخشائے رضائے مولا کی دولت لے کر اپنے اپنے گھر واپس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔